سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 26واں روزہ ہے الحمدللہ۔ کچھ دیر بعد 27 کی رات شروع ہو جائے گی۔ ویسے تو بزرگان دین نے ہر طاق رات کو شب قدر سے تلاش کرنے کی، پانے کی، تلاش کی بارے میں فرمایا ہے، لیکن 21 ہو، 23 ہو، 25 ہو، 27 ہو، 29 ہو، یہ 5 راتیں جو ہیں شب قدر ہی ہیں۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ بزرگان دین کی رائے اس وقت زیادہ جاتی ہے کہ 27 کی جو ہے وہی شب قدر ہے۔ ان انداز عبد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہی ہے۔ اللہ نے 21 بھی گزار دی، 23 بھی گزار دی، 25 بھی گزار دی، 27 ہے۔ وہ تو ہے اس کو شب قدر کی حیثیت سے دیکھی جائے اس رات کو بھی، لیکن اس رات کی ایک اور بھی وجہ ہو جاتی ہے برکت کی کہ اس رات میں اکثر مساجد میں قرآن ختم کیا جاتا ہے، جس وجہ سے یہ رات اور نورانی بن جاتی ہے اور برکتیں رحمتیں اللہ کی مزید اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو شب قدر بھی ہے، اور میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، اپنی میں تو خیر وہ ساری شب قدر جو تھی 21 بھی ضائع کی، 23 بھی ضائع کی، 25 بھی ضائع کی۔ اب سوچتے ہیں اس کو نہ ضائع کیا جائے اور اسی پہ اللہ سے پورا گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ چلیں وہ تو ضائع ہوگی، مجھ سے نہیں کر سکا میں، تو اس پہ کچھ کوشش کر دیکھتے ہیں، اللہ کی مہربانی ہو جائے۔ تو یہ شب قدر حقیقت میں ہے کیا چیز، تاکہ پھر ہم اس کو سمیٹ سکیں، اس رات کو کچھ حاصل کر سکیں۔ جب تک کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو آدمی اس کو حاصل کیسے کرے گا؟ یہ تو نہیں بھی یہ شب قدر بنانا ہے میں بھی کر لیتا ہوں، یہ شب قدر ایسے کر رہا ہے چلو میں بھی ایسے کر لیتا ہوں، وہ صلاۃ تسبیح پڑھ رہے ہیں تو میں بھی صلاۃ تسبیح پڑھ لیتا ہوں، وہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو میں بھی تلاوت قرآن کر لیتا ہوں، وہ ذکر کر رہے ہیں میں بھی ذکر کر لیتا ہوں۔ ایسا تو کچھ سوچنا بھی چاہیے نا آدمی، آخر کیا ہے شب قدر؟ تو اتنی بڑی رات ہے، اللہ تعالیٰ کا نا خود اس کو تعارف کرا دیا اللہ تعالیٰ نے اس رات، اللہ تعالیٰ نے خود ہی تعارف کرا دیا اس رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پہلے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کہ اس کی قیمت جو ہے اس رات کی، پہلے قیمت سمجھ لو پھر آگے بات بڑھانا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے کیوں قدم اٹھاتے ہو؟ سوچو اسے ہے کیا چیز ہے، دیا کیا ہے میں نے تمہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جو بات کی اللہ سبحانہ نے قرآن کی بات کی ہے اس رات، کس کی بات کی ہے؟ قرآن کی، سبحان اللہ، کیونکہ یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے انعام بتایا ہے پوری انسانیت پر، پوری کائنات پر، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے سے خصوصاً طور پر اس امت کو عطا فرمایا، وہ قرآن ہے۔ کسی امت کو یہ تحفہ نہیں ملا، کسی فرشتے کو تو یہ تحفہ نہیں ملا، یہ تحفہ ملا ہے تو امت محمدیہ کو ملا ہے الحمدللہ۔ اتنی بڑا ہو گئی کتاب، آپ بتائیں کیا اس کی وقت ہوگی، کیا اس کی عظمت ہوگی الحمدللہ اس کتاب کی، کہ اس رات کی قدر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس رات کی قدر اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو اس چیز سے سمجھ جاؤ کہ قرآن اس میں اترا ہے۔
تو اتنا بڑا کام جو ہے اگر کسی رات میں ہو رہا ہے تو اس کی رات کی بھی قدر کتنی ہوگی، قیمت کتنی ہوگی، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں۔ تو پہلی چیز سمجھ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ چھوٹی موٹی رات نہیں ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں سب سے بڑا کام کیا ہے۔ تو اس کی عظمت کو سمجھو، اس کی شان کو سمجھو۔ تو اتنے بڑے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مثال سے بات کی ہے قرآن سے۔ اور پھر آگے فرما دیا وما ادراک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کے فضائل، اس کی چیزیں، اس کی نورانیت، اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ تو چھوڑ دو، تمہاری عقل میں نہیں جائے گی یہ بات۔ چھوڑ دیں بات کو۔ تو وما ادراک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ جب تک آدمی کسی چیز کو جانے نہ یہ کیا چیز ہے، پہچانے اس کی اتنی قیمت ہے، تو پھر بھاگتا ہے اس کی طرف، یہ نہیں پھر کوشش کرتا تھا۔ اب یہ تو اس لیے 21 میں ہم نے پڑھی، 22 23 میں ہم نے اس کو نہیں ڈھنڈولا، 25 میں نہیں، لیکن اب اس رات کو تو ضائع نہیں نہ کرنا ہم نے۔ یہ گئی تو پھر مارے گئے، گیا رمضان میں موت کا تو پتہ نہیں، کرونا تو ہر گھر میں کھڑکے مار رہا ہے، کرونا کیا پتہ کسی کو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں تعارف کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا، جس کا تعارف اللہ تعالیٰ کریں وہ کیا چیز ہوگی۔ یہ بات سمجھ دو، تم اس کے تھوڑے سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خیر من الف شہر، یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ خیر والی ہے، بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ کہ اگر تم اس رات میں کوئی بھی نیکی کرو گے وہ 1000 سال مہینوں سے بہتر ہوگی۔ جو سجدہ کرو گے وہ بہتر ہوگا، جو رکوع کرو گے وہ بہتر ہوگا، جو تلاوت کرو گے وہ بہتر ہوگا، 1000 مہینوں سے بہتر ہوگا۔ صدقہ کرو گے بہتر ہوگا، نیکی کرو گے بہتر ہوگا، کسی سے دوستی کرو گے بہتر ہوگا، کسی کو معاف کرو گے بہتر ہوگا، کسی کو گلے لگاؤ گے بہتر ہوگا، کسی کو دعا دو گے بہتر ہوگا، کسی کے حاجت پوری کرو گے بہتر ہوگا۔ یعنی جو بھی نیکی اس آج کی رات میں تم نے کسی کو کھانا کھلاؤ گے، کسی کو پانی پلاؤ گے، کسی کا حال پوچھو گے، کسی بیمار کو جا کے ہسپتال میں پوچھو گے، یعنی اس وقت نیکی میں جال بچھا دیے کہ جو نیکی بھی ہے کوئی خاص نہیں، جو نیکی بھی تم کرو گے اس کا مثال کیا بتائی، 1000 سال سے 1000 مہینے سے زیادہ بہتر۔ لوگوں نے تخمینہ کی کہ مہینے کے دیکھیں سال کتنے بنتے ہیں، تو 77 ایئرز بنتے ہیں پورے، 77 ایئرز بغیر کسی رکاوٹ کے جو انسان عبادت کرے، یہ نہیں کہ رک کے نہیں، 70 سال تک جو سجدہ کرتا رہے مسلسل، 70 سال تک جو رکوع کرتا رہے، 70 سال تک جو روزے رکھتا رہے، 70 سال تک جو صدقے دیتا رہے، ہر نیکی جو 70 سال تک بالکل کرتا رہے، اگر آپ نے اس رات میں کر لیا تو اس کے بعد بہتر ہے۔ کیا بات ہے، اس رات یہ کیسے دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ میں بتاتا ہوں، تمہیں نہیں دی بورڈر والوں، سنو اس کا کہانی ہے، اس کے پیچھے کہانی ہے، اس کے پیچھے کہ تمہیں کیا دینی تھی۔ سبحان اللہ، یہ تو ان کے صدقے سے ملی ہے۔ اللہ، جو صحرائی تھے، جو کھجور کھانے والے تھے، جو ایک کپڑا پہننے والے تھے، جن کے جوتے ٹوٹے ہوئے تھے، جن کے پاس جھونپڑی بھی نہیں تھی رہنے کے لیے، وہ ایک صبح سے شام تک ایک انتظار میں رہتے کہ اللہ کے رسول کا حکم کیا دیتا ہے تاکہ ہم اس کو پورا کریں۔ وہ صحرائی فقیر کی بیٹھے ایک دو جڑے بیٹھے اور سوچ رہے، ان کی سوچیں رہیں آپ۔ ہم دو آدمی جمع ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ تیرے پاس کتنا مکان، اس کے پاس کتنا، یہ کس کا تو بزنس کیسے، کس کا کام، یہ ان کے انداز دیکھیں، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ انہی کے انداز پہ چلنا ہے تم نے اگر کامیاب ہونا ہے۔ اسی انداز کے ساتھ اپنی زندگی گزارو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بیٹھے شرعی فقیر جوڑے ہوئے، کیا خیال آ گیا بیٹھے بیٹھے دل میں، کیا خوب خیال آیا، اس خیال نے ہمیں یہ لیلۃ القدر دے دی۔ ماشاءاللہ، سوچ دیکھیں اتنی پاک تھی ان کی، قربان جاؤں صحابہ کرام کی ہر ادا پہ اندازہ لگائیں کہ جن کی سوچوں سے آپ دعائیں بھی نہیں مانگی، سب سوچ رہے ہیں
اتنی معتبر اور اتنی مقدس تھی اللہ کے نزدیک کہ ان کی سوچیں جو تھیں اللہ نے اس کی سوچ سے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما دی. بس انہوں نے سوچا بیٹھ کے کیا سوچتی کہ یار ہم نے سنا ہے قرآن میں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں کی عمریں بہت بڑی تھی، اور نوح علیہ السلام 950 سال ان کی عمر تھی، اتنی بڑی بڑی عمروں والوں تھے، بھائی وہ ضائع کرنے والے تھوڑی تھے عمر. خود سوچیں وہ ہے فقیر الحمدللہ، خود ان کے انداز تھے، تو ان کی تو پھر عبادتیں ہوں گی، اور عبادتیں پھر ہم تو کچھ نہیں. کتنے سال زندہ ہیں؟ 80 سال زندہ ہیں، 90 سال زندہ ہیں، 100 سال زندہ ہیں، تو وہ تو نمبر لے گئے، پھر ہم کدھر گئے؟ اور ہم تو ہیں امام الانبیاء کے ماننے والے. سبحان اللہ. وہ کہاں ہوں گے ہم کہاں ہوں گے؟ تو بڑی بےزتی والی بات ہوگی. وہ تو ادھر نکل رہے ہوں گے، ان کی عبادت زیادہ ہوں گی، تو ہمارے پاس تو 60-70 سال کے معاملات ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہے. سوچ گئے تو جبریل سے فوراً نیچے اترے، پہنچے اللہ کے حبیب کے پاس اور کہنے لگے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اے میرے محبوب، تیرے فقیر جو ہیں، تیرے عاشق جو ہیں، کچھ پریشان بیٹھے ہیں، اس کے گھبراتے ہی کیوں؟ یہ سارا معاملہ ان کے تو سالوں کا تھا، میں تمہاری ایک رات میں پورا کر دوں گا. سبحان اللہ. اور تمہیں ہی نہیں، تمہارے صدقے سے جو قیامت تک امتی آئے گا، سبحان اللہ، ہر سال اس کو یہ رات عطا فرماؤں. زندگی میں جس کو یہ رات ملے گی، مجھے بتائیں کیا موت کا کیا فکر ہے انسان کو، کہ جس کے 70 سال وہ عبادت، یعنی آج کا سجدہ 70 سال وہ سجدہ جو اللہ نے قبول کیا ہوا ہے، وہ صدقہ جو قبول کیا ہوا ہے، وہ دعا جو قبول کی ہے، وہ کوشش دین پر جو اللہ نے قبول کی ہے. بتایا سبحان اللہ. کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم دیکھیے. وہ پیچھے سے یہاں آگے آ جائے، راستہ نہیں رہتا، پیچھے والا اس کو اٹھاؤ، پیچھے ادھر آ جائے، جگہ خالی ہے، راستہ نہ چھوڑو. لوگوں کو تکلیف کا خیال رکھا کرنے میں ہر جگہ پر ثواب ملے گا. آپ کو شکریہ، مجھے ثواب مل گیا آپ کو راستہ دینے کا لوگوں کو. جزاک اللہ خیر. آپ ایسے بیٹھا کریں اس محفل میں کہ گیپ نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، آرام سے بیٹھیں. نظر آپ میرے سامنے، میری نظر سے نظر ملے، دل سے دل ملے. الحمدللہ. چھپ کونوں میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ چھپ کے اس کونے میں چھپ بیٹھے، شیخ کے سامنے ہیں، زیارتیں خود بھی کریں، مجھے بھی کریں. ماشاءاللہ. میں تکوں تو میں تونوں تکاں. تم جانو کہتے تو مجھے دیکھتا رہا، میں تجھے دیکھتا رہا. ایک بات جو بہترین خوبصورت حسین طریقے سے بیٹھے ہیں، کسی میں دیکھتا ہوں وہاں بھی جب ذکر کرتے ہیں، اس کو ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر. یہ کیا حسن ہے مجھے بتائیں. ہلکے کا حسن ایسا ہو کہ تاجدار جو تاج آپ کے سینے پر رکھیں، لوگوں کی آنکھیں چمک جائیں جب دیکھیں ایک دم ساتھ بیٹھے. ایسے جڑ کے بیٹھا کرے کہ ایک ہی نظر آئے، رنگ سفید سر، ماشاء اللہ، نور. ہم مجلس کا بہت خیال رکھا، ادب ہے یہ مجلس کا. پیچھے سمٹے لوگ بیٹھے ہیں اپنے سن رہے ہیں، ماشاء اللہ. ایک ہی راؤنڈ کی چکر میں ہلکے کے اندر بیٹھے، وہ سن رہے ہیں، انگلش کی ٹرانسلیشن سن رہے ہیں. آپ سامنے بیٹھے ہیں الحمدللہ، ایک ہی لائن میں بیٹھے ہیں. جو گیپ آج کل کہا گیا ڈسٹینس، اس ڈسٹینس پر بیچ میں انہوں نے تو میٹر گایا، آپ 3-3 میٹر چھوڑ کے بیٹھتے ہیں، بات سنتے نہیں ہونا چاہیے نا ایسے. تو آندہ اس کا بہت خیال رکھیں. پوچھ جگہ پہ جہاں سے لوگ آ جا رہے ہیں، وہاں گھسنے کی کیا بات دیں گے، آرام سے بیٹھ گئے ہیں، وہ آرام سے بیٹھ گئے، گھبرانے کیا بات. بس یہ شیطان ہے نا، تاکہ وہ اس مجلس کا ثواب نہ لے. کوئی غلط کام کرے گا، میرا دل دکھے گا، میرا دل دکھے گا، آپ کا ثواب کم ہو جائے گا. نہیں ہوگا. تو خاص طور پہ ایسی مجلس میں جب کسی ایسے آدمی کی مجلس میں جائیں جو آپ کو سمجھا رہا ہے یا کوئی بزرگ ہے، تو پوری کوشش کریں کہ اس کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، دل پہ خراش نہ ہے. ذکر کریں تو بلکہ بعض کے بعد میں سنو، آج کی اونچی آواز میں بولتے ہیں، میں کہتا ہوں حسبنا اللہ، ایسے نہیں بولتے. ادب سے، خاموشی سے بولیں. آپ بھی خاموشی سے پڑھیں، دوسری کام تک آواز کیوں جا رہی ہے، اپنے تک لگائیں. یہ سب آداب ہیں مجلس کے، جو رنگ دیتے ہیں مجلس کو، نور بڑھتا ہے. یقین کیجیے جب آپ ترتیب سے بیٹھیں تو مجھے مزہ آ گیا، رنگ بدل گیا. آندہ بھی خیال رکھیں، جمعرات ہو، کوئی ہمارا بڑی مسجد پروگرام ہو، بڑی ہو چھوٹی ہو، ہمیشہ اپنی اس ترتیب سے بیٹھ جائیں، ایک حساب کے ساتھ، سب سامنے بیٹھے. چلیں، بات کیا کر رہا تھا؟
لیلۃ القدر کی. سبحان اللہ. کتنے انعام کی؟ 1000 مہینہ. کس نے دلایا؟ ابو بکر نے دلایا، سرکار کے غریب نے دلایا، ابو ہریرہ نے دلایا، طلحہ نے دلایا. نہ کسی بادشاہ نے دیا، نہ کسی منسٹر نے دیا، نہ کسی پارلیمنٹ نے دیا. کس نے دیا؟ سبحان اللہ، سرائی فقیر نے عطا فرمایا. جبریل اللہ آسمان سے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. خوشخبری دیجیے اپنے فقیروں کو کہ آپ نے قیامت تک آپ کے ہر امتی کے لیے ان کی بات کرتے ہیں تو ان کا پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. آپ کا تو قبول 77 ایئر کا سجدہ ہو جائے گا. وہ زیادہ تکلیف بھی نہیں دیا. یہ نہیں کہا کہ 10 راتیں 15 راتیں، صرف کیا 1 رات. کتنی راتیں؟ اتنی تکلیف نہیں دی. سبحان اللہ. دیکھیں کتنی اچھی بات. اللہ تعالیٰ آپ سمجھے کہ تم نہیں سمجھ سکتے کیا میرے رنگ اس میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. سبحان اللہ. تعارف کرا رہے ہیں اس رات کا اللہ تعالیٰ کہ جس رات تم پڑے سو رہے ہوگے نا، مستی کر رہے ہوگے نا، تو معلوم نہیں ہے. دو پہلو چلتے ہیں دنیا کے اندر. ایک تو عام چل رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایک روحانی پہلو چلتا ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، امانہ میں لکھ رہے ہیں، کسی گھروں میں برکتیں ڈال رہے ہیں، رزق پیدا کر رہے ہیں، جو دعائیں مانگ رہے ہیں اس دعائیں کے مطابق دے رہے ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں ان کو ذکر سے جوڑیاں بڑھ رہے ہیں. وہ ایک طوفان لگا ہوتا ہے پوری کائنات میں. سبحان اللہ. تو اس اندر کی آنکھ کو بھی کھول کے بیٹھا کریں. جب صبح اٹھے نا کام کی تو یہ جیسا سوچ رہے ہیں، گاڑی چلتی نہیں، مکان چوڑی چلتی آ رہی ہیں، تو فوراً سوچا کریں اس وقت جو معاملہ دوسرا چل رہا ہے تو فلاں فرشتہ آ رہا ہوگا، فلاں کام پہ فلاں اتر رہا ہوگا، فلاں کو یہ دے رہا ہوگا، فلاں فرشتوں کی براتیں لگی ہوں گی. چلو اس طرف چلتے ہیں، یہاں اتنے فرشتے بیٹھے ہوں گے، چلو بھائی یہاں تو اتنے فرشتے ہوں گے، اسی جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو فرشتے چلتے پھرتے نظر آئیں. چلو اس مجلس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، خالی بیٹھے ہیں، وہاں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، وہاں پہنچیں گے، وہاں فلاں فرشتے آئے ہوں گے، فلاں جگہ پہ فلاں فرشتے آئے ہوں گے، یا شام کے فرشتے وہاں آئے ہوں گے. ہر وقت یہ خیال ہو کہ جس طرح سامنے ٹریفک چلتی نظر آ رہی ہے تو وہاں فرشتوں کی ٹریفک چلتی نظر آئے. سبحان اللہ. کیسی زندگی بدل جاتی ہے آدمی. ہمیں ایک ہی بس اگر تھوڑا کم نظر آئے تو اینکے چڑھا لیتے ہیں، اس سے کم نظر آئے تو پھر اس پہ اور پاور چڑھا دیتے ہیں. یہی کرتے رہتے ہیں نا. تو دل میں ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. جائیں کسی اللہ والے کے پاس، مٹی صاف کریں، سب نظر آئے گا. اگر نظر کمزور ہوگی ہے دل کی نظریں کمزور ہوگی نا، کچھ نظر نہیں آتا یا نہیں، تو پھر جاؤ کسی آپٹیشین کے پاس چلے جاؤ نا. دل کے آپٹیشین بھی بیٹھے ہیں، اس کے دیکھ سر چڑھا اینک میں دیکھ کون سا نمبر ہے. بولے سبحان اللہ. ہوں گے نا آخر دل کے آپریشن بھی. جب یہ آنکھیں صحیح کر دیتے ہیں، جا کے یہ نمبر چڑھا دیں، یہ فلاں وہ دیکھتے رہتے، یہ چڑھ دیں، وہ تو الحمدللہ نمبر ایسے چڑھائیں گے سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. حضرت کون اترتا ہے؟ کہتے ہیں یہ شب قدر ہے، ہر وقت فرشتے اترتے ہیں، لیکن آج سبحان اللہ آج عام فرشتہ نہیں، فرشتوں کا سردار اترے گا، روح امین آ رہا ہے آج. ہوشیار خبردار سارے فرشتے. بڑا بادشاہ نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں کھول بادشاہ آ رہے ہیں، سب اسکارپیو پہنچاؤ، یہ کرو فلاں کرو، ایسا ہوتا ہے نا. تو آج پوری کائنات میں دھوم مچ دی. آنکھیں کھولو دیکھو سبحان اللہ. جیسے جیسے قریب آ رہا ہے نا مغرب کا ٹائم، دنیا کے اندر طوفان مچا ہوا ہے اس وقت. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کیوں؟ تنزل الملائکۃ. اللہ فرما رہا ہے آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو. میں تم بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہ آنکھیں کھولو دیکھو، بتا رہا ہوں یہ رات کیا ہو رہی ہے. ہائے کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے. کس کو بتا رہا ہے؟ اپنے حبیب کو بتا رہا ہے. آنکھیں کھولو کھولو. آپ جب یہ رات آ جائے آنکھیں کھول کے بیٹھ جاؤ، دیکھو فرشتے کیسے اتر رہے ہیں. کون آ رہے ہیں؟ سردار آ رہے ہیں فرشتوں کے. دنیا میں آ رہے ہیں. دنیا تو ایک گولا ہے، لیکن ان کا آنے کا مقام کیا ہو؟ کسی مسجد میں آئیں گے، کسی کے گھر میں آئیں گے؟ نہیں نہیں نہیں. جب سواری اترتی ہے نا کسی سے، اب کیا آ رہا ہے کہ بھئی وہ آ رہا ہے، پرائم منسٹر آ رہا ہے کہ دوسرے ملک کا، کہاں لے گا وہ اپنے محل میں لے کے جائے گا.
یا کسی اور جگہ پہ لے کے آفس میں لے کے جائے گا، نہیں، اس کی جو خصوصی جگہ اس میں لے کے جائے گا. تو جب وہ اتر رہے ہیں جبرائیل السلام تو کہاں اتر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، خصوصی جگہ جو ہے وہ ہے بیت اللہ. اللہ کہے ان کا گھر کہیں نہیں ہے، ان کی سواری جہاں اترے گی، جہاں کی کہاں اترے گی، جو میرا گھر ہوگا وہاں اتریں گے. تنزل الملائکۃ، سبحان اللہ. ادھر تو مت جہاں کہیں نہیں آ رہے، کہاں آ رہے ہیں؟ بیت اللہ میں اتر رہے ہیں. سیدھی سواری اتر رہی ہے ان کی، اب اترے گی تھوڑی دیر میں، ہے نا، تھوڑی دیر اترنے والے. جب آپ کے منہ میں کھجور ہوگی ان کی سواری اتر رہی ہوگی. آپ آب زمزم سے روزہ کھول لے ہوں گے، سبحان اللہ. یہاں بیٹھ کے آب زمزم پی رہے ہیں آپ، سبحان اللہ. کنواں کہاں ہے؟ مکے میں. اور اللہ کہاں پلا رہا ہے؟ بولٹن میں. بولے سبحان اللہ. کھجور کہاں ہے؟ مدینے میں. کہاں کھلا رہے؟ بولٹن میں. اجوا کھا رہے ہیں. آئی کہاں سے؟ سرکار نے بھیجی ہے، امت ہی جو تھی. سبحان اللہ. ہم جیسے ٹوٹے بھجے ناکارہ لوگوں کو آب زمزم اور کھجور بھیج دیتے ہیں سرکار رمضان. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رات بھی ہو قدر کی، ہو بھی کھجور مدینے کی، اور پانی بھی ہو زمزم کا. ہائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. یہ خود نہیں آ رہے، اب پاور لگا دی اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی کائنات کا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، ایک کائنات کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا. بزنی، یہ اللہ کی مرضی سے، مشیت سے آ رہے ہیں. یہاں ایک نقطہ بتاؤں آپ کو، دل میں آ رہا ہے، بتا دوں شاید. ابھی اترا ہے نیا نیا. اللہ کہہ رہے ہیں میری مرضی سے آ رہے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ فریاد کس کی تھی، سوچ کس کی تھی؟ سرائی فقیروں کی تھی، سرکار کے غلاموں کی تھی. پتہ چلتا ہے کہ میری مرضی بھی ان کی مرضی کے مطابق چلتی ہے. نقطہ ایسا بتا دیا. کتنے محبوب ہے وہ قوم، وہ قوم اتنی محبوب ہے کہ میری مرضی ان کی مرضی بن جاتی، ان کی مرضی میری مرضی بن جاتی. اللہ کہتا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے سارا، یہ سب اتر رہے ہیں فرشتے. جبریل کی ہم زیادہ تھے، چلو جبریل جاؤ میرے حبیب کی امت کے پاس جاؤ، میں نے وعدہ کیا ہے کہ ہر سال تمہیں رات دوں گا، تو 77 سال کی تمہاری سمیٹ دے گی ساری عبادت میں. سبحان اللہ. آج وہ رات آ گئی دوستو، تیار ہو جاؤ ماشاءاللہ. دیکھیں اتنی تعریفیں سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس رات، ہم اس رات کو ضائع کریں. ادھر کہہ رہا ہے 77 سال جس نے سجدہ کیا تھا. دوسری بات بھی خیال رکھنا میرے بھائی، یہ دوسری بات بھی خیال رکھنا کہ جس نے اس رات میں بدماشی کی تو 77 سال کا گناہ، اور جس نے اس بیٹھ میں گانے بجانے بجائے 77 سال کا گناہ، جس نے ٹی وی گانے بجانے رکھے 77 سال کا. یعنی دوسری طرف بھی 77 سال چلیں گے، پھر وہ گناہوں کی طرف چلیں گے، اور جو نیکی کرے گا وہ نیکیوں کی طرف چلیں گے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. کیا اس رات میں کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ اس رات میں کوئی ٹی ویوں کے سامنے بیٹھ سکتا ہے، ٹیلی فونوں سے کھیل سکتا ہے، واہیات حرکتیں کر سکتا ہے؟ ہاں ہو رہا ہے زمانے میں، مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہا ہے. ظلم تو دیکھیں آپ، اتنی مقدس رات کے اندر بیٹھ کے شرابیں پی جائیں، حرام کاری کی جائیں، زنا کیے جائیں، بے پردگی کی جائیں، ماں باپوں سے نافرمانی کی جائیں، گناہ کیے جائیں. آج اس نے بھی جو کوئی بھی گناہ کرے گا، چھوٹا سا بھی بڑا ہوگا، جس طرح نیکی لکھی جائے گی 77 سال کی 1000، تو اسی طرح گناہ بھی لکھے جائیں گے. یاد کریں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ سبحان اللہ جو سجدوں سے 77 سال کی عبادت سجدوں سے لے رہے ہیں، اور کتنے منحوس ہیں وہ لوگ جو آج کی رات بھی 77 سال کے گناہوں کو سمیٹ رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ کہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں سنوا رہے ہیں باتیں. ہم کوئی فرشتے اترے ہیں آسمان سے، وہ ہم کوئی فرشتے اترے ہیں، ہم کوئی بہت نیک آدمی اترے ہیں کہ ہمارے ساتھ فرشتے چل رہے ہیں، ہم بتائیں گے نہیں، خدا کی قسم یہ بچا دیا تو علی مرتضیٰ کی محفل نے بچایا. ہم قدر کرنا سیکھو دوستو.
ورنہ آج ہم بھی ہمارے پاس شیطان تھا، نفس تھا، ہم یہ باتیں نہ سنتے ہوئے ایک سطحی سمجھتے شب قدر ہے چلو کیا ہے، سمجھتے بھی ہوں گے، بیٹری چارج کر دی الحمدللہ، ہو ہی نہیں، قدر آگے کی کیا کیا رات ہے یار، اس میں تو احتیاط کرو بھائی، آج کسی کے سامنے اونچا نہ بولو، کسی کو برا نہ کہو، کسی کو کچھ نہ کہنا، نہیں تو بھائی بڑا کام خراب ہو جائے گا. تو دونوں طرف سے بچنا ہے، نیکی کرنے والا نیکی پہ ٹوٹ جائے اور گناہ کرنے والا گناہوں سے کھنچ جائے. سب عورتیں مردیں بچے بس احتیاط کرنے کی، ادھر جاؤ گے ادھر جاؤ گے. خیر من الف شہر بھی ہے تو پھر دوسری طرف بھی چل سکتا ہے، معاملہ اللہ تعالیٰ کا غضب پہ چل سکتا ہے. وہ رب جتنا کرم فرما رہے ہیں ہم پر، اتنا رحم فرما رہے ہیں، اس ایک رات کے بدلے ہمیں کیا عطا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ. چند لمحوں کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر اللہ عطا فرماتے ہیں کہ جبریل تشریف لے آئے. اب پوری کے ساتھ جو دیکھیں جو بادشاہ چلتا ہے، پرائم منسٹر چلا تو ہر ایرے کو ساتھ لے کے نہیں چلتا، پھر کہے گا خاص خاص آدمیوں کی لسٹ بنائے گے تم میرے ساتھ چلنا. بولو سبحان اللہ. دنیا میں مثال دے رہا ہوں. کسی نے سفر شروع کیا نا منسٹر نے، تو کہے گا وہ لسٹ بناؤ، فلاں منسٹر چلے گا، فلاں منسٹر چلے گا، فلاں منسٹر چلے گا. تو جب خبر آتی ہے نا کہ ان کے ساتھ فلاں منسٹر تھے، فلاں ان کے ساتھ فلاں منسٹر بھی گئے تھے، ایسے ہی ہوتا ہے نا خبروں میں، وہ بھی گئے تھے. سبحان اللہ. تو جبریل چلے، حکم جبریل کو ہے، سلیکشن فرشتوں کا پھر انہوں نے کیا ہے، سلیکٹڈ فرشتے. کیا حال ہوگا مجھے دنیا کے سو لگائیں آنکھوں پہ نا، کیا حال ہو، سلیکٹڈ فرشتے الحمدللہ اتر رہے ہیں. سب جبریل صاحب آئے سیدھے اپنے اڈے پر، جو ان کا آفس تھا، جو ریسٹ ہاؤس تھا، وہاں اترنا تھا نا انہیں. اپنے ریسٹ ہاؤس پہ وہ کون سی جگہ ہے؟ بیت اللہ، خانہ کعبہ. ابھی اتریں گے وہاں، ان کی سواری اتری، پتہ نہیں کس سواری پہ آئیں گے. اترتے اس پر فوراً خالی نہیں آ رہے، ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے، حدیث ہے، جھنڈا ہوگا ان کے ہاتھ میں. اس جھنڈے کا رنگ سبز ہوگا، اور سبز رنگ کا جھنڈا بیت اللہ کے چھت پہ گاڑ دیں گے. سبحان اللہ. کیا نسبت اس سے؟ کیوں رنگ نہیں ہے دوسرا، کالا پیلا سفید بہت سے رنگ تھے، نہیں، کیوں کہ میرے حبیب کا رنگ سبز ہے. یہی جھنڈا دوں گا جب وہ شفاعت کبریٰ کرے گا، مقام محمود جب اس کو دوں گا، عرش کے بائیں دائیں جانب بیٹھے گا، اس کا تختہ نور بچھایا جائے گا، اس پہ براجمان کیا جائے گا، سبزی لباس ہوگا، سبزی جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا. مزہ آ رہا ہے لیلۃ القدر کا؟ ابھی تو آئی نہیں شروع، مزہ ابھی سے ہو گیا. فکر نہ کرو، مزہ تم لو، وعدہ اللہ کا ہے. سنیں ایک بات دل میں یہ بتا دوں کہ فکر نہ کرو، مزے تم لو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ میرا ہے کہ جس جبریل کی باتیں سنا رہا ہوں اسے تمہارا مصافحہ بھی کراؤں گا. سبحان اللہ. اس سے مصافحہ بھی کرا دوں گا. اللہ تعالیٰ کا مزے تو لو نا ذرا بات میں، چھپو تو نہ سامنے بیٹھو نا، مصافحہ کراؤں گا. اور پھر جبریل نے یہی کہا، آئے جھنڈا گاڑا، اپنے خاص کیبنٹ کو بلایا، فرمایا یہ ہے دنیا جس میں تمہیں لے کر آیا ہوں. اچھا یہ وہ دنیا کے، ہاں یہاں لوگ جن کی ہم قصے سنتے تھے آسمانوں پہ، اس نبی کی امت کی، یہ وہ یہاں رہتے ہیں. کہاں یہیں رہتے ہیں. وہ زیارتیں کر رہے ہیں، زید کی، بکر کی، فلاں کی، اس کی، ہم بندروں کی. بولے سبحان اللہ. بندر جو دکان سے آئے تھکے ہوئے ہیں، ان کی اپنی قیمتیں پہچانو. یہ چھاپڑے والا اپنی قیمت پہچانے، ریڑھی لگانے والا اپنی قیمت پہچانے. اس کی قیمت اتنی بلند ہے کیونکہ وہ غلامان مصطفیٰ میں ہے. وہ ہم تو پہچانے ہی نہیں، ہم تو اس کو ہاں دیکھو جی انگ آ گیا، او جی فلاں آ گیا، او جی چٹی چمڑی آ گیا، وہ جی دیکھو فلاں ملک تو ہے جی، وہ جی فلاں وہ تو ہے جی. ران نکل لیے منہ سے. اب بیوقوف تو ہے کیا اپنے آپ کو پہچان؟ تو نے خود اپنے آپ کو مٹا دیا. تیری تو زیارتوں کے لیے ترستے جو فرشتے ہو گئے. اچھا جبریل سمجھ گئے، اچھا یہ جی وہ جگہ، کہتے یہ ہے دنیا. اچھا یہ خانہ کعبہ، چومیں گے اس کو. اچھا یہ وہ جگہ ہے جو بنائی گئی تھی امام الانبیاء کے سجدے کے لیے، یہ جگہ بنائی گئی تھی. کہاں یہ بنائی گئی تھی؟ اچھا وہ جو ہمارے ساتھ رہتے تھے حضرت آدم جس کو ہم نے سجدہ کیا تھا، اچھا وہ آئے تھے یہاں بنانے. ہاں وہی تھے یہاں. سبحان اللہ. میں تو بھائی سادہ آدمی ہوں، ایسی باتیں آتی ہیں مجھے.
لمبا چوڑا پڑھے، لمبا چوڑے ایک پڑھوں کر کے، پھر اس کے بعد میں تو جاہل آدمی، مجھے نہیں آتے، میری باتیں پسند تو بیٹھے ہوئے چلے جاتے، یہ باتیں زبان میں امید نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی آگے نہیں، کوئی پیچھے نہیں، جو منہ میں آیا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ معاف کرنا، کوئی غلطی ہو تو معافی کر دیا کریں گے ساتھ کے ساتھ۔ پھر آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، آ گئے جی، بس تیار، دیکھ رہے ہیں ادھر، دیکھ رہے ہیں یہ کیا، وہ جنت کے رہنے والے لوگ، کہاں جنت اور کہاں دنیا، لیکن کہتے ہیں اس وقت تو جنت سے زیادہ پیاری یہ جنت لگ رہی ہے۔ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے دوستو، نسبت ایسی چیز ہے، ایک آدمی آ رہا ہے، بٹھا دیا، دوسرا آدمی ہے، تیسرا آدمی ہے، چوتھا آدمی ہے کہ جی کون ہے جی، فلاں جو اللہ والے ان سے، ان کے یہ خلیفے ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے مرید ہیں، جی آپ تشریف لے آئیں، تشریف لے آئیں۔ وہاں بھی یہی چلے گا، قیامت میں بھی یہی چلے گا۔ بھائیو یہ کس کی امت ہے؟ فلاں کی، یہ محمد، یہ تو امت محمد، آگے آئیے، آگے آئیے، آگے آئیے۔ تو میں کہتا جی مسلمان، جو مسلمان ہوا، کلمہ پکڑا ہے، کلمہ یہ ملتا ہے عیسائیت میں، یہ ملتا ہے ہندوازم میں، یہ چیزیں، یہ رسپیکٹ ملتی گئی، ٹھیک ہے، آپ اس مذہب کو بھی کرتے اختیار، اور سچے ہوتے ہیں عیسائی، سچے عیسائی بھی تو ہیں نا، جو حضرت کو ماننے والے ہیں، وحدانیت مانتے ہیں، سچے یہودی میں جو حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، جو ان کی امت ہے، چلو ادھر ہی لگ جاؤ، لیکن پھر بھی کیا ہے، دروازہ پہلے محمدی کے لیے کھلے گا۔ یہ نسبت بڑی ہے، تو تم بھی بڑے سلسلے کے ساتھ نسبت کو جوڑو۔ آگے بات نہیں کروں، کس کی نسبت سب سے بڑی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بہادر البشر، سب سے زیادہ سید البشر، سید البشر، نبی بن کے بعد سب سے بڑے کون ہیں؟ تو پھر دل نہیں چاہتا ان سے نسبت رکھے؟ تو کس نے آپ کی نسبت ملا دی؟ علی مرتضیٰ نے کمال کر دیا۔ کتنی بڑھ گئی آپ آخرت میں، کتنے درجے بلند ہو گئے آپ کے، سب آئیں گے، یہ فلاں آ رہے، یہ قادری آ رہے، سہروردی آ رہے، فلاں آ رہا ہے، کہتے نقش بندی کی طرح پہلے اس کو بلاؤ، جس نے بننا ہے نقش بندی آج بن جائے میرے پاس۔ زبان اب قدر آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھاگو گے آؤ گے؟ ہاں ہم نہیں آتے جی، ہمیں تو یہ ہمیں وہ، اچھا جاؤ بھاگو، بھاگو، بھاگ جاؤ، مجھے کیا فرق پڑا، چمٹ جاؤ، مر جاؤ، سانس نکلے تو نقش بندی بن کے نکالو، در نہ چھوڑنا، بولے انشاءاللہ، ہاں در نہ چھوڑنا۔ شیطان نفس بہت خبیث ہے، بڑے چکر دیتا ہے، بگاتا ہے، وسوسے سے ڈالتا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، دیکھو یہ میری بیوی کو برا کر دیا، میرے چاچے کو برا کر دیا، یہ کوئی شیخ ہے جی، وہ یہ کرتا ہے ہمارے ساتھ، فلاں کرتا ہے، ہمیں برا کہتا ہے، جو کچھ بھی کہتا ہے نقش بندی ہے، بس قصہ، اس کو نہیں چھوڑنا۔ ہاں شب قدر کہتے فرشتے کا، دیکھو فرشتے کا سوائے، گھبراؤ نہیں، ہر ایک کے گھر تمہیں مہمان بنا کر بھیج رہا ہوں میں جی، ہم زیارتیں کریں گے، بالکل زیارتیں کرو گے تم، ہر ایک کے گھر میں جاؤ اور زیارتیں کرو، مگر خبردار اس گھر میں نہ جانا جہاں میرے حبیب، اللہ کے حبیب کی نافرمانی ہو رہی ہوگی، جس گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوں گی، بے پردگی ہوں گی، گناہ ہوں گے، ٹی وی ہوں گے، جوئے ہوں گے، خرافات ہوں گی، بے پردگی ہوں گی، قرآن کی جگہ کچھ اور چل رہا ہوگا، منافقتیں ہوں گی۔ فرشتے تو جانتے ہیں ہماری طرح تھوڑی ہیں، وہ تو ان کو تو کئی مینوں سے بدبو آ جاتی ہے ایسے انسان سے، وہاں کیا جانا، وہ تو مینوں سے بدبو آ جاتی ہے ان کو کہ یہ تو یہاں ہو رہا ہے، اس گھر میں تو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، خبردار نزدیک میں جانا۔ کہتے کیسے ہو سکتا ہے سردار، ہم آ جائیں گے، وہاں تو جھانکیں گے بھی نہیں، بلکہ وہاں کیا کریں گے، سنو، وہاں ایک ریڈ کانٹا لگا کر آئیں گے کہ تم بدبخت ہو، جو آج بھی نہیں بخشے گئے، کانٹا لگا کے آئیں گے، پکی شاہی کے ساتھ، جو قیامت تک نہیں مٹ سکتا اگر توبہ نہ کی تو۔ اللہ معاف فرمائے، آج کانٹے نہ لگیں، آج کانٹے کسی گھر میں نہ لگیں، مسلمان کے گھر میں بدبختی نہ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو بس یہ حکم ہو جائے گا، فرشتے جو جھوم کے گھروں میں جائیں گے، ہر گھر کے اندر جائیں گے، اسی طرح زیارتیں کریں گے، سبحان اللہ، سلام حتی مطلع الفجر، ہم لمٹ دے دی اللہ پاک نے کہ یہ ڈرامہ زیادہ نہیں چلے گا، سبحان اللہ، بہت تھوڑا ڈرامہ چلے گا یار، تھوڑا وقت دیا میں نے، بہت کچھ کر لو، جلدی سجدہ کر لو، تھوڑی تسبیح کر لو، تھوڑا قرآن پڑھ لو، سب کچھ کر لو،
یہی نہیں قرآن پہ لگ گیا، نہیں، ہر ایک چیز کا تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ لے لو آپ 2 منٹ، بولو سبحان اللہ، تاکہ ہر نیکی کے نام لکھا جائے. نیکی نہیں کرتا، یہ پیسہ نکال کر یہ خط صدقہ دے دوں گا، یہ فلاں کے باب یہ بات کر لوں گا، تو اس تھوڑی دیر میں دعا مانگنے، تھوڑی دیر میں جناب ہر جو نیکی سمجھ آ رہی ہے، جتنی بھی دنیا کی نیکی سب کو جمع کر لو تھوڑی دیر کے اندر. یہ تھوڑی تھوڑی نسخے بتاتا ہوں آپ کو. ایک دفعہ لگے صلاۃ تسبیح، وقت ہی گزر گیا، ہو رہا ہے فجر تک کا معاملہ، وہ صلاۃ تسبیح گزار دیا، یا پھر بیٹھے ہیں تو کپڑے میں گزار دیا، وہ یہ ہوتا ہے تقریروں گزار دیا، وہ بالکل نہیں، بند ہو جانا، آج کہیں نہیں جانا. زبان میں فرشتے آپ کا انتظار کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ فرشتے بھی سمجھ کر کیا رہی، اس تو مشین بن گیا، 1 منٹ میں ساری نیکی جمع کر رہے ہو. ہم جا کے بتائیں گے 1000 سال اس کو سجدے کا بھی، 1000 اس کو رکوع کا بھی، 1000 نماز کا بھی، 1000 اس نے یہ بھی کام کیے، 1000 یہ بھی، 1000 مہینے یہ بھی، وہ تو سارے کا ثواب ایک زمان کا لے جائے گا. کوئی نیکی نہ چھوڑنا. بولو سبحان اللہ. اچھا ہی کیا نا، باتیں ہو گئی ہیں ہماری، ورنہ تو یہ باتیں بھی نہ ہوتی. پھر آگے حتیٰ مطلب فرج ہوگا، بس فجر تک چلے گی سٹوری. سلام یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ شفقتیں، یہ انعام، یہ سب کچھ سلام کیا ہے؟ سلامتی ہیں، جس کے میں اللہ تعالیٰ پتا، میں جو تمہیں بتا رہا ہوں. یہ سب کب تک چلے گا؟ حتیٰ طلوع فجر تک. بس فجر تک کے بعد پستے گول کریں گے اپنے، جبریل السلام پاس پہنچ جائیں گے، وہ آوازیں ماریں گے واپس کہ بھائی آ گئے کہاں؟ کہتے ہیں حضرت یہ تو بتائیں. جبریل سے بات کریں گے، کون؟ فرشتے. یہ ہوا کیا ان کے ساتھ آج معاملہ؟ آپ کیا ہو گیا؟ آپ کیا ہوگا ان کا فیصلہ جم کر کے؟ صبر کرو، بتاتا ہوں تمہیں کیا ہونے والا ہے. اللہ کہ جس نے صحیح عبادت کی ہوگی آج، جس نے فکر ہے، جس نے اس رات کی صحیح عبادت کی ہوگی، جس لیے یہ رات دی گئی ہے ان کو، تو وہ بخشائے ہے. لکھ دیا ان کی پیٹھوں پہ، ان کی پشتوں پہ لکھ دیا گیا ہے کہ مغفور ہے. تو عبادت بتا دوں آپ کو تاکہ یہ تو نہ بھگتے پھریں آپ. وہ تو پڑھنا چاہیے، کرنا کیا ہم نے؟ وہ جو ہم نے کی ہیں نا عبادتیں، وہ تو 1000 سال کے انعام کے لیے کی ہیں نا. تو انعام تو جب ملے گا جب اصل عبادت کریں گے آپ. سبحان اللہ. وہ تو جب ہی ملیں گی نا سب چیزیں بھائی، جب صحیح عبادت آپ کریں گے. وہ عبادت کیا ہے جو ہم ان تمام عبادتوں کا ہم ثواب لے لیں؟ بولیں سبحان اللہ. بتاؤں؟ پکی بات ہے. چلیں، اس عبادت کو نہیں کیا تو سب بیکار. یاد رکھنا، سب پہ کاٹا، سب ختم، کچھ نہیں ملنا، 0/0. پوری آپ کی جتنی عبادت آپ نے کی وہ بھی ضائع. وہ کیا ہے؟ اس عبادت کو ہمیں کتنا کام بنے گا؟ وہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. اللہ ہم سے ناراض ہے، جبھی تو بھیجا اس نے کہ سارا سال جو تم نے حرکتیں کی ہیں میں تم سے خوش نہیں ہوں، بہت بدمعاشی کرتے تم لوگ، میں تم سے ناراض ہوں. یہ انعام اس کو ملے گا جو اللہ کو راضی کرے گا. من زبان اللہ کو راضی کرے گا. ہاں یاد رکھنا یہ بات. جس نے آج کی رات اللہ کو راضی نہیں کیا تو ملنا کیا ہے؟ ملنا تو اللہ کی طرف سے ہی ہے. تو یہ چانس دے رہا اللہ تعالیٰ ہمیں کہ یا تو اللہ کو راضی کر کے سب انعامات لے لو جو تمہیں میں دے رہا ہوں، یا پھر جو تم رسومات کر رہے ہو، تقریریں کر رہے ہو، فلاں کر رہے ہو، دیگیں چڑھی ہیں، وہ ہو رہا ہے، شب قدر آ گئی، نعت خوانی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے، پھر دماغی کا کرتے رہو. بالکل غلط کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ ہم نے شب قدر منا لی ہے، شب قدر کر لی ہے. یہ راستہ آپ کو شب قدر کہاں سے ملے گی؟ آپ کس سے ملے گی؟ اللہ کو راضی کر کے. اللہ کو راضی کر لو. اللہ ناراض کیسے راضی ہوتے اللہ؟ اب یہ سوچنے والی بات ہے میرے بھائیو. بولے سبحان اللہ. اللہ کو راضی کس طرح کیا جائے؟ یہ بہت مشکل کام ہے. ہم تو ایک باپ کو راضی نہیں کر سکتے، ایک رشتے دار کو راضی نہیں کر سکتے، اپنے بیٹے کو راضی نہیں کر سکتے، اپنے پڑوسیوں کو راضی نہیں کرتے. اللہ کو کیسے راضی کرنے بھائی؟
سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے بندے تیرا میرا تعلق عجیب ہے. ہم ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوتے ہیں اور راضی بھی ہو جاتے ہیں. ہائے ہائے تو کرنا مجھے راضی, دیکھ میں راضی ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا. اللہ کیسے راضی ہوگا, ہم تجھے بتاتا ہوں, پڑھ قرآن. ہائے ہائے جا بجا قرآن میں, اور اس رمضان میں, اور رمضان کے شریف میں سب سے اہم چیز تمہیں دی ہے کیا, کہ تو اللہ سے معافی مانگ لے. تیرا رب کبھی بھی نہیں تجھے تیرے ساتھ دوستی نہیں کرے گا جب تک تو آ کے اس سے معافی نہیں مانگے گا. وہ اتنا متکبر ہو گیا تو اپنے رب سے معافی نہیں مانگ سکتا. آج ہاتھ اٹھا کے سجدے میں جا کے ایک دفعہ کہہ دے, اللہ تو مجھے معاف فرما دے, میں بڑا ناکار آدمی ہوں, بڑا بیکار آدمی, سارے گناہوں کو جمع کر اپنی نگاہوں کے اندر. کن چکروں میں پڑ گیا تو, کن تکیروں میں گھومتا پھرے اپنے آپ کو, کن فنکشنوں میں جا رہا ہے بیوقوف. چھوڑ ان سپاتوں پہ, سجدہ کر, گناہ جمع کر اپنے آپ کو, تو نافرمان سمجھ, اپنی نافرمانی کو جمع کر. کیا کچھ تو نے حرکتیں کی ہیں, اور تو پھر رب سے اتنا کہتے اللہ تعالیٰ پکا وعدہ کر رہا ہوں, پکا وعدہ دل سے کریں کہ میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں, یہ میں اب گناہ نہیں کروں گا, اور یہ ابھی بھی چھوڑتا ہوں. یہ 3 باتیں کرنی ہیں آپ نے, اور تو مجھے معاف کر دے. اور جواب آئے گی کہ معافی نہیں کیا, شب قدر بھی تجھے دے دی. اور جتنی تو نے عبادت کی ہیں ساری, سب کو 1000 مہینے کی میں نے اس میں ثواب میں لکھ دیا تجھے. کتنی آسان عبادت ہے, مجھے بتاؤ. اللہ کو راضی کر. بات سمجھ آئی؟ تو اب جب تم مجھے راضی کرنے آئے تو 4 چیزیں ضرور خیال کرنا اللہ نے فرما دی. 4 کا خاص خیال فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اب معافی کرنے جا رہے ہیں اس سے کہ 4 چیزیں اپنے ساتھ ضرور لانا معافی کرنے کے لیے. 4 تیرے دل کے اندر ہونی چاہیے کتنی معافی کی کتاب میں. خصوصی یہ چیز جو اللہ کو بہت ناگوار گزری تیری, مجھے اللہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنے گناہوں کی معافی تو مانگ رہا ہے, لیکن 4 چیزیں تیری زندگی میں جو تو نے کی ہیں نا, وہ مجھے بہت بری گزری ہیں. ان کا تو نے زبان سے وعدہ کرنا ہوگا. دیکھ کیسے بتا رہے شب قدر کا کتنی ہے, بولو مشکل ہے. وہ بندروں کیا مشکل ہے, مشکل ہے. اللہ نے صرف 4 کہا ہے کہ 4 چیزیں ضرور ساتھ لے کے آنا. نمبر 1, اگر تو نشہ کرتا ہے, شراب پیتا ہے, چرس پیتا ہے, اس کا لسٹ لے آنے کے اللہ تعالیٰ آندہ نہیں پیوں گا انشاءاللہ. نمبر 2, اگر تو اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے, ان کے دل توڑتا ہے, ان کی آہیں لیتا ہے, ان کی دعائیں نہیں لیتا, ان کی آہیں لیتا ہے, وہ تجھ سے ناراض ہے, وہ تجھ سے خفا ہے, تو راضی ہے, تجھ سے راضی نہیں. اور تو اگر چاند پہ بیٹھا ہے اور تیرا باپ زمین پہ رہے اور وہ تجھ سے راضی ہے, تو کوئی پرواہ نہیں, تو کہیں بیٹھ, بس ماں باپ تیرے راضی ہونے چاہیے. تیرے نزدیک قریب کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہیں سبحان اللہ. ٹھیک ہے, وقت نے تمہیں ایک دوسرے سے دور کر دیا, زمانے نے دور کر دیا, مجبوری نے دور کر دیا, لیکن ایسا دور ہو کہ ماں تیری دعائیں مانگتی رہے ہو تیرے واسطے, تو نقصان میں نہیں ہے. بولے سبحان اللہ. دعا حالات دور کر دیتے ہیں, انسان کو مجبور کر دیتے ہیں دنیا کے اندر, کس طرف لگا دیا. لیکن دوری کی پرواہ نہیں ہے, دل سے وہ تیرے ساتھ, تیرے باپ تیرے دعائیں کرتا ہوں, نہیں میرا پتر چنگا ہے, میں نے پیسے بھیج ہے, میں نے ٹیلی فون کر ہے, میں نے فلاں گل کر ہے. وہ کیا چیز ہوتی ہے جس کو ہم بات بھی کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیتے ہیں نا آج کل تو. ہاں جی, وہ بھی دیکھتا ہے مجھے اور پیسے بھی خرچ کرتا ہے, میں آہا کروں تو میری پکار بھی سنتا ہے. یہ کنیکشن جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ رکھا ہے دور ہو, یعنی ماں باپ راضی ہوں اس کی. صبح شام نزدیک ہے تو صبح شام ٹانگ پکڑ کے معافی مانگتا ہوں ان سے کہ میں نے کوئی بے ادبی کی ہے, کیونکہ ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اف تک نہ کرنا, اور جو بڑھاپے پہنچ جائے تو لاتے نہ مارنا, چکر بازی نہ کرنا, اوپر عمر کے پوچھنا کیا خدمت کروں ابا جان, اب کیا خدمت کروں میں آپ کے لیے. تو یہ دور سے بھی ہو سکتا ہے, نزدیک سے بھی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے لوگ پریشان تھے نا بھی کیا کریں, ماں باپ تو دور ہیں, ہم کیسے ثواب پہنچائیں, کیسے کریں, ہم تو بڑے خطرے میں. یہ خیال آتا تھے نا, کیسا آپ کو میں نے کیسی خوشخبری سنائی ہے ماشاءاللہ. غم دور ہو گئے. دیکھیں کوئی بات نہیں, بس ناراض نہ ہو, یہ چیز ہو, باپ ہمارا ناراض نہ ہو, ماں ناراض نہ ہو.
تو کہتے 4 چیزیں تم لے کے آؤ میرے سامنے، 4 وعدے. پہلا وعدہ کہ نشے نہ کرنا. اللہ کو نشے بہت ناپسند ہے. شراب ہوا، آج توڑ دو سارے سرائیاں شراب خانوں کو بالکل نکال دو گھر سے، چرسوں کو، سگریٹوں کو نکال دو. نمبر 2، ماں باپ کی ٹانگوں کو پکڑ لو. فون کر کے پوچھو اماں ناراض تو نہیں؟ روز فون کر دیا کرو اور دور ہو. بیبے ناراض تو نہیں نا؟ کوئی چیز چاہیے تمہیں؟ اور تو کدھر دے گا؟ میں دے گا جی. اور اللہ تیری خیر کرے پتر، تیری خیر کرے. ماں ہے نا دعا دے دے گی کہ تم دینے دوانا تو نہیں کیا. بولو سبحان اللہ. اچھی ترکیب بتائیے نا، میرے لیے بھی دعا کرنا پھر مجھے نہ بھولنا شب قدر ہے. تیسری چیز بتائے، شراب نہیں پینا. 1 نمبر 2 کیا بتایا؟ ماں باپ کی نافرمانی نہیں. تیسری چیز، وہ رشتے داروں سے کیوں لڑتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاچی نال کیوں لڑنا ہے؟ چاچی نے تیرے کیا گزارا ہے بتا؟ مامی کے ساتھ کیوں لڑتا ہے؟ بہنوں کے ساتھ کیوں لڑتا ہے؟ وہ تو چھوڑ، بہن کے ساتھ کیوں لڑ رہا ہے؟ بہن کو کیوں برا کہہ رہا ہے؟ بیوقوف آدمی، تم ایک ماں کی پیٹ سے نکلے ہو تم لوگ. شیطانی وہ کیا ہے کہ ان شیطان زندہ بہنوں ہو گے تو شیطان نے تم لوگ آپس میں لڑا دیا. کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ پاگل ہو تم لوگ. اس نبی کی اولاد ہو، اس نبی کی امتی ہو کہ جو تو غیروں کو سینے سے لگاتا تھا، اور تو اپنے بھائی سے لڑ رہا ہے، اپنی بہن سے لڑ رہا ہے، اپنی چاچی کو برا کہہ رہا ہے. کیا ہو گیا تجھے؟ یہ رات میں نے اس لیے دی ہے، اٹھ جپھی ڈال سب کو، معافی مانگ سب سے، ایک دوسرے سے. نیچے نہیں لگے گا تو، تجھے تو شب قدر مل جائے گی پاگل. بیٹھے ہیں عبادتیں کر رہے ہیں اور صلاتی تسبیح ہو رہی، تقریر ہو رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے جی شب قدر مل گی. ٹھٹا مل گیا، 0/0. جب تک یہ کام نہیں ہوگا کچھ نہیں ملے گا. بولے سبحان اللہ. سب سے معاف، سب سے دلداری، مانے نہ مانے، فون کر کے ہر طرف سے معاف معاف معاف، جس کے دل میں خلاف ہے. اور اگلی بات کہ 4تھی چیز تو ضرور لے کے آ جانا. وہ کیا ہے؟ کہ کسی کے خلاف کینہ دل کے اندر نہ رکھنا. ہائے ہائے ہائے. کینہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کے دل میں، اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت رکھنا، یہ بغض ہے. سن لیں کیا ہے؟ بغض ہے. بہت بڑا گناہ ہے نفرت کرنا کسی کے بارے میں. اور چھوٹے چھوٹے جی نام نہ لو، چھوڑیں جی اس کے کیا نام لے رہے ہیں. اور اچھا بھائی دفاع کرو، اس کو دفاع کرو. یہ کیا چیز، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میرے سامنے نام نہ لیا کرو، یا چھوڑو اس کی بات نہ کرو میرے ساتھ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفرت. یہ نفرت کیا ہوتی ہے؟ بغض ہے. اب اس بغض کے ساتھ پلس ایک چیز آ گئی، اور آ گئی، اور ضرور لاتا ہے، کھینچتا ہے. وہ کیا؟ کہ دل میں یہ خواب، یہ تصور، اس کو میں نقصان پہنچانا ہے، دیکھنا میں دسنا میں اس کو بتاؤں گا نا، میں راستہ دیکھنا میرے پاس ہے نا، ذرا میں کرتا ہوں ٹھیک. اس کو بڑا بنا ہے نا، بڑا ہی بنا ہے، چودھری بڑا امیر ہو گیا نا، ٹھیک ہے آئے میرے پاس ہے، میں اس کو صحیح کرتا ہوں. یہ جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کینہ رکھنا. یہ نفرت بھی ہے اور انتقام کی آگ بھی ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں ایسا انسان کو شب قدر مل سکتی ہے؟ انتقام کی آگ بھی. میں اس کو چھوڑوں گا نا، دیکھ میں اس کو تیسی تیسی کر کے چھوڑتا ہوں. اس نے میرے ساتھ کیا کیوں ہے؟ یہ اس کی جرت کیسے اس نے یہ کام میرے ساتھ کر دیا؟ نفرت نے اسے کریٹ کر دیا بدلے پر. اس کے دل میں اب ایک آگ لگی تھی، میں بھی اس کے ساتھ، میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے نا، میں اسے ڈبل کروں گا. یہ اس کے ساتھ میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے نا، دیکھو میں اس کا 3 دفعہ میں بھی اس کے ساتھ یہ کر کے دکھاؤں گا. اس کو نیند نہیں آ رہی اسے بدل لینے کے لیے. اور تو مسلمان ہے؟ مسلمان رہتے نہیں آدمی. تو کہاں کے اتنے بڑے بڑے عہدے اپنے ساتھ لگائے پھرتے ہو تم لوگ؟ کسی ریئلائز کرا رہی ہے شب قدر ہمیں. ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ. کتنے بجے روزہ ہے؟ روزدار ہیں ہم سب، روزے دار رکھے ہوئے ہیں، بھول گئے سب لوگ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھیں کیا نشہ ہوتا ہے اللہ والوں کی محفل میں. اب یہ دیکھیں تو کیا اللہ کہ 4 چیزیں لے کے میرے پاس تم آ جاؤ. سبحان اللہ. 70 سال کا روٹھا رب راضی ہو جائے گا تم سے. 70 سال تک جس کی تم نافرمانی کرتے رہو،
بدماشی کرتے رہو، اب تیری آنکھ کھلی ہے تو ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں لے کے آج شب قدر میں میرے پاس آ جا۔ کوئی عبادت کچھ نہ کر، کوئی سجدہ تو کچھ نہ کر، کوئی تو مجسمے میں نہ جا، تیرا رب تجھ سے وعدہ کرتا ہے 4 چیزیں لے کے آ جا۔ شراب زنا چھوڑ کے آ جا، میں نہیں کروں گا۔ تو ماں باپ کے قدموں کے سر رکھ کے آ جا کہ میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کہ رشتہ داروں سے دوستی کر کے آ جا، کینہ کو دل سے ختم کر کے آ جا، آ جا آ جا۔ کب تک؟ حتیٰ فجر، جب تک یہ فجر ہے، جب بھاگ جلدی آ میرے پاس، تو آئے گا نہیں، اعلان میں کر دوں گا یہ شخص بخشا گیا۔ یہ بھائی میں تو اس شب قدر کو ایسے سمجھاؤں، اللہ پاک ہم سب کو توفیق نہ سمجھائے۔ تو کتنا باقی ہے؟ کوئی یہ بتانے والا؟ ہاں جی 6 منٹ، سبحان پکڑو ذکر۔ 2 منٹ کا مراقبہ آسمان میں پہنچا دیتا ہے آدمی کو۔ 6 منٹ مل رہے ہیں ماشاء اللہ۔ نقش بندیوں کی تو بہت اچھا ہے اڑنا ہوا کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، آج تو ایک ہی دعا تجھ سے مانگتے میرا مولا، تو راضی ہو جا میرا۔ یا اللہ اس شب قدر میں تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ اس شب قدر میں تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما دے، یا اللہ یہ شب قدر ہمیں نصیب فرما دے۔ اے میرے مولا تو اپنے فضل کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری پورے رمضان میں سے اس دعا کو تو قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔